تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی. ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھ لو. ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن اور تو تھا اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں. جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے باپ میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا، میں نے ان کو اپنے واسطے سجدہ کرتے ہوئے کہا اے بیٹے مت بیان کرنا خواب اپنے بھائیوں کے آگے، پھر وہ بنائیں گے تیرے واسطے کچھ فریب، البتہ شیطان ہے انسان کا صریح دشمن، اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھ کو تیرا رب اور سکھلائے گا تجھ کو ٹھکانے پر لگانا باتوں کا، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھر پر جیسا پورا کیا ہے تیرے 2 باپ دادوں پر اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر، البتہ تیرا رب خبردار ہے حکمت والا. خلاصہ تفسیر الف لام را، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی جس کے الفاظ اور معنی اولیہ بہت صاف ہیں. ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم اہل زبان ہونے کی وجہ سے دوسروں سے پہلے سمجھو، پھر تمہارے واسطے سے دوسرے لوگ سمجھیں. ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعے سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ اس قصے سے بالکل بے خبر تھے کیونکہ نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی نہ کسی معلم سے کچھ سیکھا تھا، اور قصے کی شہرت بھی ایسی نہیں تھی کہ عوام جانتے ہیں. آغاز قصہ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ خاندانی نبوت میں سے ہونے کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر جانتے ہیں کہ 11 ستارے 11 بھائی اور سورج والد اور چاند ماں ہے، اور سجدہ کرنے سے مراد ان سب کا تمہارے لیے مطیع و فرما بردار ہونا ہے. تو وہ تمہارے عزت ثانی کے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے، یعنی بھائیوں میں سے اکثر، کیونکہ 10 بھائی اللاتی تھے، ان سے خطرہ تھا. صرف ایک بھائی حقیقی بنیامین تھا جن سے کسی خلاف کا تو اندیشہ نہ تھا، مگر یہ احتمال تھا کہ ان کے منہ سے بات نکل جائے. بلا شبہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اس لیے بھائیوں کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ تم کو یہ عزت دے گا کہ سب تمہارے تابع و مطیع ہوں گے، اسی طرح تمہارا رب تم کو دوسری عزت نبوت کے لیے بھی منتخب کرے گا، اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور دوسری نعمتیں دے کر بھی تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنا انعام کامل کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے دادا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر اپنا انعام کامل کر چکا ہے. واقعی تمہارا رب بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے. معارف و مسائل. سورہ یوسف 4 آیتوں کے سوا پوری مکی کی سورہ ہے. اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور یہ قصہ صرف اسی سورہ میں آیا ہے. پورے قرآن میں دوبارہ اس کا کہیں ذکر نہیں. یہ خصوصیت صرف قصہ یوسف علیہ السلام ہی کی ہے، ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے قصص و واقعات پورے قرآن میں خاص حکمت کے تحت اجزا کر کے لائے گئے ہیں اور بار بار لائے گئے. حقیقت یہ ہے کہ تاریخ عالم اور ماضی کے تجربات میں انسان کی آئندہ زندگی کے لیے بڑے سبق ہوتے ہیں جن کی قدرتی تاثیر کا رنگ انسان کے قلب و دماغ پر عام تعلیمات سے بہت زیادہ گہرا اور بے محنت ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم جو تمام اقوام عالم کے لیے آخری ہدایت نامے کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، اس میں پوری اقوام عالم کی تاریخ کا وہ منتخب حصہ لے لیا گیا ہے جو انسان کے حال اور مال کی اصلاح کے لیے نسخہ کیمیا ہے. مگر قرآن کریم نے تاریخ عالم کے حصے کو بھی اپنے مخصوص و بے مثال انداز میں اس طرح دیا ہے کہ اس کا پڑھنے والا یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے، بلکہ ہر مقام پر جس قصے کا کوئی ٹکڑا عبرت و معزت کے لیے ضروری سمجھا گیا، صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا گیا، اور پھر کسی دوسرے موقع پر اس حصے کی ضرورت سمجھی گئی تو پھر اس کا اعادہ کر دیا گیا. اسی لیے ان قصوں کے بیان میں واقعاتی ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی. بعض جگہ قصے کا ابتدائی حصہ بعد میں اور آخری حصہ پہلے ذکر کر دیا گیا ہے. اس خاص اسلوب قرآنی میں یہ مستقل ہدایت ہے کہ دنیا کی تاریخ اور اس کی گزشتہ واقعات کا پڑھنا یاد رکھنا خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ انسان کا مقصد ہر قصہ و خبر سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہونا چاہیے. اسی لیے بعد اہل تحقیق نے فرمایا کہ انسان کے کلام کی جو 2 قسمیں خبر اور انشاء مشہور ہیں، ان دونوں قسموں میں سے مقصود اصلی انشاء ہی ہے. خبر بحیثیت خبر کبھی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ دانشمند انسان کا مقصد ہر خبر اور واقعے کو سننے اور دیکھنے سے صرف اپنے حال اور عمل کی اصلاح ہونی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو
ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاریخ نگاری بھی ایک مستقل فن ہے. اس فن والوں کے لیے خاص ہدایات ہیں کہ بیان میں نہ اتنا اختصار ہونا چاہیے جس سے بات ہی پوری نہ سمجھی جا سکے، اور نہ اتنا طول ہونا چاہیے کہ اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جائے، جیسا کہ اس قصے کے قرآنی بیان سے واضح ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ یہود نے آزمائش کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا. ان کے جواب میں بدر یا وحی یہ پورا قصہ نازل کیا گیا جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت کا بڑا شاہد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی محض تھے اور عمر بھر مکہ میں مقیم رہے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کوئی کتاب پڑھی. پھر وہ تمام واقعات جو تورات میں مذکور تھے صحیح بتلا دیے، بلکہ بعض وہ چیزیں بھی بتلا دی جن کا ذکر تورات میں نہ تھا، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام و ہدایات ہیں جو آگے بیان ہوں گی. سب سے پہلی آیت میں حروف الف لام را مقطعات قرآنیہ میں سے ہیں جن کے متعلق جمہور سلف صحابہ و تابعین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ متکلم اور مخاطب یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس کو کوئی تیسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کی تحقیق کے درپے ہو. تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ ہیں آیتیں اس کتاب کی جو احکام حلال و حرام اور ہر کام کی حدود و قیود بتلا کر انسان کو ہر شعبہ زندگی میں ایک معتدل سیدھا نظام حیات بخشتی ہیں، جن کے نازل کرنے کا وعدہ تورات میں پایا جاتا ہے اور یہود اس سے واقف ہیں. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی بنا کر کہ شاید تم سمجھ بوجھ حاصل کر لو. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام کا سوال کرنے والے عرب کے یہودی تھے. اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں یہ قصہ نازل فرما دیا تاکہ وہ غور کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و حقانیت پر ایمان لائیں اور اس قصے میں جو احکام و ہدایات ہیں ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. اسی لیے جگہ لفظ لعل بمعنی شاید لایا گیا ہے، کیونکہ ان مخاطبوں کا حال معلوم تھا کہ ایسی واضح آیات بینات سامنے آنے کے بعد بھی ان سے قبول حق کی توقع مشکوک تھی. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، یعنی ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین قصہ اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے، بے شک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات سے ناواقف تھے. اس میں یہود کو تنبیہ ہے کہ تم نے جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کرنا چاہیے، اس میں بھی رسول کا کمال واضح ہو گیا کیونکہ وہ پہلے سے امی اور تاریخ عالم سے ناواقف تھے. اب اس واقفیت کا کوئی ذریعہ بجز تعلیم الہی اور وحی نبوت کے نہیں ہو سکتا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا جس کی تعبیر سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ تھے. قرطبی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اگرچہ اس واقعے سے پہلے وفات پا چکی تھی مگر ان کی خالہ والد ماجد کے نکاح میں آ گئی تھی. خالہ خود بھی ماں کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے، خصوصاً جبکہ وہ والد کی زوجیت میں آ جائے تو عرفاً اس کو ماں ہی کہا جائے گا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، یعنی بیٹا تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ خواب سن کر تمہاری عظمت شان معلوم کر کے تمہیں ہلاک کرنے کی کوئی تدبیر کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ دنیا کی جاہ و مال کی خاطر انسان کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے. ان آیات میں چند مسائل قابل ذکر ہیں. خواب کی حقیقت اور درجہ اور اس کی قسمیں. سب سے اول خواب کی حقیقت اور اس سے معلوم ہونے والے واقعات و اخبار کا درجہ اور مقام ہے. تفسیر مدنی میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت خواب کی یہ ہے کہ نفس انسان جس وقت نیند یا بے ہوشی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اسی کا نام خواب ہے. پھر اس کی 3 قسمیں ہیں جن میں سے 2 بالکل باطل ہیں جن کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہوتی، اور ایک اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح و صادق ہے مگر اس صحیح قسم میں بھی کبھی کچھ عوارض شامل ہو کر اس کو فاسد و ناقابل اعتبار کر دیتے ہیں. تفسیر اس کی یہ ہے کہ خواب میں جو انسان مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو صورتیں انسان دیکھتا رہتا ہے وہی خواب میں متشکل ہو کر نظر آ جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی خوش کرنے والے اور کبھی ڈرانے والے. یہ دونوں قسمیں باطل ہیں جن کی نہ کوئی حقیقت و اصلیت ہے نہ اس کی کوئی واقعی تعبیر ہو سکتی ہے. ان میں پہلی قسم کو حدیث النفس اور دوسری کو تصویر شیطانی کہا جاتا ہے. تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا الہام ہے جو اپنے بندے کو متنبع کرنے یا خوشخبری دینے کے لیے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے بعض چیزیں اس کے قلب و دماغ میں ڈال دیتے ہیں.
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے. یہ حدیث طبرانی نے بسند صحیح روایت کی ہے. اس کی تحقیق صوفیاء کرام کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ عالم میں جتنی چیزیں وجود میں آنے والی ہیں اس وجود سے پہلے ہر چیز کی ایک خاص شکل عالم مثال میں ہوتی ہے, اور اس عالم مثال میں جس طرح جواہر اور حقائق ثابتہ کی صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں اسی طرح معانی اور اعراض کی بھی خاص شکلیں ہوتی ہیں. خواب میں جب نفس انسانی ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کا تعلق عالم مثال سے ہو جاتا ہے. وہاں جو کائنات کی شکلیں ہیں وہ اس کو نظر آ جاتی ہیں, پھر یہ صورتیں عالم غیب سے دکھائی جاتی ہیں. بعض اوقات ان میں بھی کچھ عوارض ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اصل حقیقت کے ساتھ کچھ تخیلات باطلہ شامل ہو جاتے ہیں, اس لیے اہل تعبیر کو بھی اس کی تعبیر سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ تمام عوارض سے پاک صاف رہتی ہیں تو وہ اصل حقیقت ہوتی ہیں, مگر ان میں بھی بعض خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں کیونکہ ان میں حقیقت واقعہ واضح نہیں ہوتی. ایسی صورت میں بھی اگر تعبیر غلط ہو جائے تو واقعہ مختلف ہو جاتا ہے. اس لیے صرف وہ خواب صحیح طور پر الہام من اللہ اور حقیقت ثابتہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہو اور اس میں کچھ عوارض بھی شامل نہ ہوئے ہوں اور تعبیر بھی صحیح دی گئی ہو. انبیاء علیہ السلام کے سب خواب ایسے ہی ہوتے ہیں, اس لیے ان کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں. عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے احتمال رہتے ہیں, اس لیے وہ کسی کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہوتے. ان کے خوابوں میں بعض اوقات طبعی اور نفسانی صورتوں کی آمیزش ہو جاتی ہے اور بعض اوقات گناہوں کی ظلمت و قدورت صحیح خواب پر چھا کر اس کو ناقابل اعتماد بنا دیتی ہے. بعض اوقات تعبیر صحیح سمجھ میں نہیں آتی. خواب کی یہ 3 قسمیں جو ذکر کی گئی ہیں یہی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم شیطانی ہے جس میں شیطان کی طرف سے کچھ صورتیں ذہن میں آتی ہیں. دوسری وہ جو آدمی اپنی بیداری میں دیکھتا رہتا ہے وہی صورتیں خواب میں سامنے آ جاتی ہیں. تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے. خواب میں جز نبوت ہونے کے معنی اور اس کی تشریح, یہ قسم جو حق اور صحیح ہے اور صحیح احادیث نبویہ میں نبوت کا ایک جز قرار دی گئی ہے. اس میں روایات حدیث مختلف ہیں, بعض میں 40واں جز اور بعض میں 46واں جز بتلایا, اور بعض روایات میں 49 اور 50 اور 70واں جز ہونا بھی منقول ہے. یہ سب روایتیں تفسیر قرطبی میں جمع کر کے ابن عبد البر کی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ ان میں کوئی تضاد و تخالف نہیں, بلکہ ہر ایک روایت اپنی جگہ صحیح و درست ہے, اور تعداد اجزاء کا یہ اختلاف خواب دیکھنے والوں کے مختلف حالات کی بنا پر ہے. جو شخص سچائی, امانت, دیانت اور کمال ایمان کے ساتھ متصف ہے اس کا 50واں جز ہوگا, اور جو اور کم ہے اس کا خواب نبوت کا 70واں جز ہوگا. یہاں یہ بات بہت طلب ہے کہ سچے خواب کے جز نبوت ہونے سے کیا مراد ہے. تفسیر مظہری میں اس کی توجہ یہ بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نبوت کا سلسلہ 23 سال جاری رہا. ان میں سے پہلی ششماہی میں یہ وحی الہی خوابوں کی صورت میں آتی رہی, باقی 45 ششماہیوں میں جبرائیل امین علیہ السلام کے پیغام رسانی کی صورت میں آئی. اس حساب سے سچی خواب وحی نبوت کا 46واں جز ہوا. اور جن روایات میں کم و بیش عدد مذکور ہیں ان میں یا تقریبی کلام کیا گیا ہے یا وہ سند کے اعتبار سے ثابت ہیں. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے جو نبوت ہونے کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ خواب میں بعض اوقات انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی قدرت میں نہیں. مثلا یہ دیکھے کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہے, یا غیب کی ایسی چیزیں دیکھے جن کا علم حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ تھا, تو اس کا ذریعہ بجز امداد و الہام خداوندی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا, جو اصل میں خاص نبوت ہے. اس لیے اس کو ایک جز نبوت قرار دیا گیا. قادیانی دجال کے ایک مغالطے کی تردید. یہاں کچھ لوگوں کو ایک عجیب مغالطہ لگا ہے کہ اس جز نبوت کے دنیا میں باقی رہنے اور جاری رہنے سے نبوت کا باقی اور جاری رہنا سمجھ بیٹھے, جو قرآن مجید کے نصوص قطعیہ اور بے شمار احادیث صحیحہ کے خلاف اور پوری امت کے اجماعی عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ کسی چیز کا ایک جز موجود ہونے سے اس چیز کا موجود ہونا لازم نہیں آتا. اگر کسی شخص کا ایک ناخن یا ایک بال کہیں موجود ہو تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں وہ شخص موجود ہے. مشین کے بہت سے کل پرزوں میں سے اگر کسی کے پاس ایک پرزا یا ایک عسکر موجود ہو اور وہ کہنے لگے کہ میرے پاس فلاں مشین موجود ہے تو دنیا بھر کے انسان اس کو یا جھوٹا سمجھیں گے یا بے وقوف. سچے خواب حسب تصریح حدیث بلا شبہ جزء نبوت ہیں, مگر نبوت نہیں. نبوت تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات, یعنی آئندہ نبوت کا کوئی جز بجز مبشرات کے باقی نہ رہے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے, تو فرمایا کہ سچے خواب, جس سے ثابت ہوا کہ نبوت کسی قسم یا کسی صورت سے باقی نہیں, صرف اس کا چھوٹا سا جز باقی ہے جس کو مبشرات یا سچے خواب کہا جاتا ہے. کبھی کافر فاسق آدمی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے, اور یہ بات بھی قرآن حدیث سے ثابت اور تجربات سے معلوم ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاسق فاجر بلکہ کافر کو بھی آ سکتے ہیں. سورہ یوسف ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کے 2 ساتھیوں کے خواب اور ان کا سچا ہونا, اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن میں مذکور ہے, حالانکہ یہ تینوں مسلمان نہ تھے.
حدیث میں کسرا کا خواب مشہور ہے جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق دیکھا تھا، وہ خواب صحیح ہوا، حالانکہ کسرا مسلمان نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ نے بحالت کفر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچا خواب دیکھا تھا۔ نیز کافر بادشاہ بخت نصر کے جس خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے دی وہ خواب سچا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض اتنی بات کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آ جائے اور واقعہ اسی کے مطابق ہو جائے، اس کے نیک صالح بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ عام عادت اللہ یہی ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں۔ فساق و فجار کے عموماً حدیث النفس یا تصویر شیطانی کی قسم باطل سے ہوا کرتے ہیں، مگر کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال سچے خواب عام امت کے لیے حسب تفریح حدیث ایک بشارت یا تنبیہ سے زیادہ کوئی مقام نہیں رکھتے، نہ خود اس کے لیے کسی معاملے میں حجت ہیں نہ دوسروں کے لیے۔ بعض ناواقف لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کے وساوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو اپنی ولایت کی علامت سمجھنے لگتا ہے، کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دینے لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دینے لگتا ہے، یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سچی خوابوں میں بھی بکثرت نفسانی یا شیطانی یا دونوں قسم کے تصورات کی آمیزش کا احتمال ہے۔ خواب ہر شخص سے بیان کرنا درست نہیں۔ مثلا آیت قول یا بنیہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہیے جو اس کا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہو، اور نہ ایسے شخص کے سامنے جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور خواب معلق رہتا ہے جب تک کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تعبیر دے دی تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے بجز اس شخص کے کہ جو عالم و عاقل ہو یا کم از کم اس کا دوست اور خیر خواہ ہو۔ نیز ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت، دوسرے نفسانی خیالات، تیسرے شیطانی تصورات۔ اس لیے جو شخص کوئی خواب دیکھے اور اسے بھلا معلوم ہو تو اس کو اگر چاہے لوگوں سے بیان کر دے، اور اگر اس میں کوئی بری بات نظر آئے تو کسی سے نہ کہے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے ذکر نہ کرے، تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہ دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بعض خواب تو شیطانی تصورات ہوتے ہیں، وہ اس عمل سے دفع ہو جائیں گے، اور اگر سچا خواب ہے تو اس عمل کے ذریعے اس کی برائی دور ہو جانے کی بھی امید ہے۔ مثلا خواب کی تعبیر خواب پر موقوف رہنے کا مطلب تفسیر مذہبی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض تقدیری امور تقدیر مبرم یعنی قطعی نہیں ہوتے بلکہ معلق ہوتے ہیں کہ فلاں کام ہو گیا تو یہ مصیبت ٹل جائے گی اور نہ ہوا تو پڑ جائے گی، جس کو قضاء معلق کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بری تعبیر دینے سے معاملہ برا اور اچھی تعبیر سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ترمذی کی حدیث مذکور میں ایسے شخص سے خواب بیان کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جو عقل مند نہ ہو یا اس کا خیر خواہ ہمدرد نہ ہو۔ اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب کی کوئی بری تعبیر سن کر انسان کے دل میں یہی خیال جمتا ہے کہ اب مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، یعنی بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے اس کے حق میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آنے پر یقین کر بیٹھا تو اس عادت اللہ کے مطابق اس پر مصیبت آنا ضروری ہو گیا۔ مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جس خواب میں کوئی بات تکلیف و مصیبت کی نظر آئے وہ کسی سے بیان نہ کرے۔ روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت محض شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ہے، شرعی حرام نہیں۔ اس لیے اگر کسی سے بیان کر دے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ حدیث صحیحہ میں ہے کہ غزوہ احد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی، اور دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، جس کی تعبیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور بہت سے مسلمانوں کی شہادت تھی، جو بڑا حادثہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو صحابہ سے بیان فرما دیا تھا۔ مسئلہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو دوسروں کے شر سے بچانے کے لیے اس کی کسی بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ مثلا کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کسی دوسرے آدمی کے گھر میں چوری کرنے یا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو باخبر کر دے، یہ غیبت حرام میں داخل نہیں۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے اظہار کر دیا کہ بھائیوں سے ان کی جان کا خطرہ ہے۔ مسئلہ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق یہ احتمال ہو کہ ہماری خوشحالی اور نعمت کا ذکر سنے گا تو اس کو حسد ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا تو اس کے سامنے اپنی نعمت، دولت و عزت وغیرہ کا ذکر نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اس آیت اور بعد کی آیات جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا کنویں میں ڈالنے کا مشورہ اور اس پر عمل مذکور ہے، یہ بھی واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہ تھے، ورنہ قتل یوسف کا مشورہ اور پھر ان کو ضائع کرنے کی تدبیر اور بات کی نافرمانی کا عمل ان سے نہ ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سب گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا ضروری ہے۔
کتاب طبری میں جو ان کو انبیاء کہا گیا ہے وہ صحیح نہیں. چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے چند انعامات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. اول کذالک یجتبیک ربک، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات و احسانات کے لیے آپ کا انتخاب فرما لیں گے، جس کا ظہور ملک مصر میں حکومت اور عزت و دولت ملنے سے ہوا. دوسرے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس میں احادیث سے مراد لوگوں کے خواب ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تعبیر خواب کا علم سکھا دیں گے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعبیر خواب ایک مستقل فن ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیتے ہیں، ہر شخص اس کا اہل نہیں. مسئلہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ عبداللہ بن شداد بن الحارث نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ تعبیر کا فوراً ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں. تفسیر تیسرا وعدہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری فرما دیں گے. اس میں عطاء نبوت کی طرف اشارہ ہے اور اسی کی طرف اشارہ بعد کے جملوں میں ہے كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، یعنی جس طرح ہم اپنی نعمت نبوت تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر آپ سے پہلے پوری کر چکے ہیں. اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ تعبیر خواب کا فن جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اسی طرح ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کو بھی سکھایا گیا تھا. آخر آیت میں فرمایا ان ربک علیم حکیم، یعنی تمہارا پروردگار بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے. نہ اس کے لیے کسی کو کوئی فن سکھانا مشکل ہے اور نہ ضرور حکمت وہ یہ فن ہر شخص کو سکھاتا ہے، بلکہ اپنی حکمت کے ماتحت انتخاب کر کے کسی کو یہ ہنر دے دیتا ہے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. البتہ ہیں یوسف کے قصے میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے. جب کہنے لگے البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے اور ہم ان سے زیادہ قوت والے لوگ ہیں، البتہ ہمارا باپ صحیح خطا پر ہے. مار ڈالو یوسف کو یا پھینک دو کسی ملک میں کہ خالص رہے تم پر توجہ تمہارے باپ کی اور ہو رہنا اس کے بعد نیک لوگ. بولا ایک بولنے والا ان میں مت مار ڈالو یوسف کو اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر اگر تم کو کرنا ہے. بولے اے باپ کیا بات ہے کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہمارا یوسف پر اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں.
بھیج اس کو ہمارے ساتھ، کل کو خوب کھائے اور کھیلے، اور ہم تو اس کے نگہبان ہیں۔ بولا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے بے خبر رہو۔ بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک جماعت ہیں قوت در تو ہم نے سب کچھ گوا دیا۔ بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک جماعت ہیں قوت در تو ہم نے سب کچھ گوا دیا۔ پھر جب لے کر چلے اس کو اور متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، اور ہم نے اشارہ کر دیا اس کو کہ تو جتائے گا ان کا یہ کام اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے۔ اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے، کہنے لگے اے باپ، ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کو اور چھوڑا یوسف کو اپنے اسباب کے پاس، پھر اس کو کھا گیا بھیڑیا، اور تو باور نہ کرے گا ہمارا کہنا اور اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور لائے اس کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ، بولا یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے جیوں نے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور آیا ایک قافلہ پھر بھیجا اپنا پانی بھرنے والا، اس نے لٹکا دیا اپنا ڈول، کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے، یہ ہے ایک لڑکا، اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور بیچ آئے اس کے بھائی ناقص قیمت کو گنتی کی چونیاں، اور ہو رہے تھے اس سے بیزار۔ خلاصہ تفسیر، یوسف علیہ السلام کے اور ان کے اخلاقی بھائیوں کے قصے میں خدا کی قدرت اور آپ کی نبوت کے دلائل موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں کے لیے جو آپ سے ان کا قصہ پوچھتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ایسی بے کسی اور بے بسی سے سلطنت و حکومت تک پہنچا دینا یہ خدا ہی کا کام تھا، جس سے مسلمانوں کے لیے عبرت اور قوت ایمان حاصل ہوگی۔ اور یہود جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے جو قصہ پوچھا تھا، ان کے لیے اس میں دلیل نبوت مل سکتی ہے۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان علاقی بھائیوں نے باہمی مشورے کے طور پر یہ گفتگو کی کہ یہ کیا بات ہے کہ یوسف اور ان کا حقیقی بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ وہ دونوں کم عمری کی وجہ سے ان کی خدمت کے قابل بھی نہیں، اور ہم ایک جماعت ہیں کہ وہ اپنی قوت و کثرت کی وجہ سے ان کی ہر طرح کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں، اس لیے تدبیر یہ کرنی چاہیے کہ ان دونوں میں بھی زیادہ پیار یوسف سے ہے، اس کو کسی طرح ان کے پاس سے ہٹانا چاہیے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو یا اس کو کسی دور دراز سرزمین میں ڈالاؤ، تو پھر تمہارے باپ کا رخ خالص تمہاری طرف ہو جائے گا اور تمہارے سب کام بن جائیں گے۔ انہی میں سے کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو کہ وہ بڑا جرم ہے، اور ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو جس میں اتنا پانی نہ ہو جس میں ڈوبنے کا خطرہ ہو، کیونکہ وہ تو قتل ہی کی ایک صورت ہے، البتہ بستی اور بہادر سے بہت دور بھی نہ ہو تاکہ ان کو کوئی راہ چلتا مسافر نکال لے جائے۔ اگر تم کو یہ کام کرنا ہی ہے تو اس طرح کرو۔ اس پر سب کی رائے متفق ہو گئی اور سب نے مل کر باپ سے کہا کہ ابا، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے علیہ السلام، کہ کبھی کہیں ہمارے ساتھ نہیں بیچتے، حالانکہ ہم اس کے دل و جان سے خیر خواہ ہیں۔ ایسا نہ چاہیے بلکہ آپ اس کو کل ہمارے ساتھ جنگل بھیجیے کہ ذرا وہ کھاویں کھیلیں اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ساتھ بھیجنے سے دو چیزیں مانے ہیں، ایک حزن اور ایک خوف۔ حزن تو یہ کہ مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو تم میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ، اور خوف یہ کہ میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اپنے مشاغل میں اس سے بے خبر رہو، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت تھے۔ وہ بولے اگر اس کو بھیڑیا کھا لے اور ہم ایک جماعت موجود ہوں تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ غرض کہہ سن کر یعقوب علیہ السلام سے یہ ان کو لے کر چلے۔ تو جب ان کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور قرارداد سابق کے مطابق سب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، پھر اپنی تجویز پر عمل بھی کر لیا، اور اس وقت یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم مغموم نہ ہو، ہم تم کو یہاں سے خلاصی دے کر بڑے رتبے پر پہنچا دیں گے، اور ایک دن وہ ہوگا کہ تم ان لوگوں کو یہ بات جتلاؤ گے اور وہ تم کو اس وجہ سے کہ غیر متوقع طور پر شاہانہ صورت میں دیکھیں گے، پہچانیں گے بھی نہیں۔ چنانچہ واقعہ اسی طرح پیش آیا کہ بھائی مصر پہنچے اور آخرکار یوسف علیہ السلام نے ان کو جتلایا۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف، یوسف علیہ السلام کا تو یہ قصہ ہوا، اور ادھر وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے، اور جب باپ نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے ابا، ہم سب تو آپس میں دوڑ لگانے میں کہ کون آگے نکل گئے، اور یوسف کو ہم نے ایسی جگہ بھیڑیا آنے کا گمان نہ تھا اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس اتفاقاً ایک بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا، اور آپ تو ہمارا کاہے کو یقین کرنے لگے گو ہم کیسے ہی سچے ہوں۔ اور جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آنے لگے تھے تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے کہ کسی جانور کا خون ان کی قمیص پر ڈال کر اپنے قول کی صنعت کے لیے پیش کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو کرتا کہیں سے پھٹا نہیں تھا، کما روا طبریان ابن عباس رضی اللہ عنہ، تو فرمایا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے ہرگز نہیں کھایا، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا دی ہے، سو میں صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ صبر جمیل کی یہ تفسیر کہ اس کے ساتھ کوئی حرف شکایت نہ ہو طبری نے مرفوع حدیث کے حوالے سے بیان کی ہے، اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کرے کہ اس وقت مجھے ان پر صبر آ جائے اور آئندہ تمہارا جھوٹ کھل جائے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کر کے بیٹھ رہے، اور یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا کہ اتفاق سے ادھر ایک قافلہ نکلا جو مصر کو جا رہا تھا، اور انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کے واسطے یہاں کنویں پر بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ دیا، جب ڈول باہر آیا
تو اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ قافلے والوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی خوش ہوئے اور ان کو مال تجارت قرار دے کر اس خیال سے چھپا لیا کہ کوئی دعوے دار نہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو مصر لے جا کر بڑی قیمت پر فروخت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کی سب کارگزاریاں معلوم تھیں۔ ادھر وہ بھائی بھی آس پاس لگے رہتے اور کنویں میں یوسف کی خبر گیری کرتے، کچھ کھانا بھی پہنچاتے، جس سے مقصد یہ تھا کہ یہ ہلاک بھی نہ ہو اور کوئی آ کر انہیں کسی دوسرے ملک میں لے جائے اور یعقوب علیہ السلام کو خبر نہ ہو۔ اس روز جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا اور پاس ایک قافلہ پڑا دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کا پتہ لگ گیا تو قافلے والوں سے کہا کہ ہمارا غلام ہے، بھاگ کر آ گیا تھا اور اب ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے، اور یہ بات بنا کر ان کو بہت ہی کم قیمت پر قافلے والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا، یعنی گنتی کے چند درہم کے بدلے میں۔ اور وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کچھ ان کے قدردان تو تھے ہی نہیں کہ ان کو عمدہ مال سمجھ کر بڑی قیمت سے بیچ کے، بلکہ ان کا مقصد تو ان کو یہاں سے ٹالنا تھا۔ معارف و مسائل۔